والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ طریق جو ہے اصلاح کا، اصلاح نفس کا اور تزکیہ نفس کا، یہ زندگی بھر کا وظیفہ ہے۔ آدمی کو ہر وقت اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور جو خاص طور پر امراض باطنہ ہیں جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ مثلا تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، ریا ہے، عجب ہے، ان بیماریوں کا جب نکاح جاتی ہے، نکاح اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، یعنی اصلاح کی بات شروع کرنے کے بعد تو پھر نگاہ جانے لگتی ہے، شک پیدا ہونے لگتا ہے کہ یہ میرا کام تکبر تو نہیں ہے، یہ میرا کام حسد تو نہیں ہے، یہ میرا کام اس میں کسی کا بغض کے اوپر مبنی تو نہیں ہے۔ یہ جو جب تک آدمی غفلت میں رہتا ہے تو شبہ بھی نہیں پیدا ہوتا، لیکن جب راستے پہ چلتا ہے تو پھر اس میں یہ شبہات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہی اصل چیز ہے کہ جو کسی سے اگر اصلاحی تعلق ہو تو اس کو بتانی چاہیے کہ مجھے فلاں وقت میں میں نے فلاں کام کیا تھا، اس میں مجھے تکبر کا شبہ ہوا، یہ ہے تکبر یا نہیں؟ اگر نہیں ہے تو وہ بتا دے گا کہ نہیں ہے، اسے فکر میں نہ پڑو، ہے تو اس کا علاج بتا دے گا کہ علاج کیا کرنا چاہیے۔ آدمی کو خود پتہ نہیں چلتا لیکن ہوتا ہے۔ حسد ہے، یہ حسد ہو رہا ہے مجھے یا رشک ہو رہا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا۔ یہ میں تواضع کر رہا ہوں یا یہ مصنوعی کارروائی ہے، یہ اذلال نفس ہے یا تواضع ہے۔ اذلال نفس جو ہے وہ بری بات ہے، اور جو ہے تواضع وہ مطلوب ہے، اس درجے میں کہ جیسے میں نے سنایا تھا فرمایا کہ ہمارے ہاں تو اس طریق میں اپنے آپ کو مٹا دینا۔ اب اپنے آپ کو مٹانا کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے مراجعت کی کہ بھئی یہ کام ہوا تو یہ میرے تواضع کے خلاف تو نہیں ہوا، تکبر تو نہیں ہو گیا، جو میں کر رہا ہوں یہ باقی تواضع ہے کہ نہیں ہے۔ اب تواضع ایک چیز ہے اور ایک احساس کمتری ہے۔ احساس کمتری کو لوگ سمجھتے ہیں تواضع جو ہے احساس کمتری کا نام، بڑا زمین آسمان کا فرق ہے دونوں، تواضع میں اور احساس کمتری۔ تواضع میں یہ ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے میں اپنی ذات میں میرا کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں اپنی ذات۔ اگر کوئی عطا ہے تو میرے استحقاق کے بغیر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اگر کوئی علم عطا ہوا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا استحقاق کے بغیر۔ اگر کچھ دولت ملی ہے تو وہ میرے استحقاق کے بغیر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ نتیجہ یہ کہ جو حاصل ہوتا ہے اس پر شکر ادا کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت دی تو اس کا شکر ہے، اور کبھی اس کے حاشیہ خیال میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ میری ذاتی خوبی ہے، میری ذاتی خوبی ہے۔ تو یہ ہے تواضع کہ کوئی چیز میری ذاتی خوبی نہیں ہے، نہ میرا علم، نہ میرا عمل، نہ میری عبادت، نہ میرا چلنا پھرنا، نہ میرا جد و جہد کرنا، کوئی چیز میری نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ عطا ہے، اور جو چاہے واپس لے لے۔ یہ ہے تواضع۔ تواضع جو ہے وہ انسان کو شکر پر آمادہ کرتی ہے، یعنی وہ یہ کہتی ہے کہ میرے استحقاق سے مجھے زیادہ ملا ہے، میرے استحقاق تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے استحقاق سے زیادہ دیا ہے۔ یہ ہے تواضع، میں مستحق کسی چیز کا نہیں۔ احساس کمتری اس کے برعکس یہ ہے کہ وہ شکوہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے۔ احساس کمتری میں شکوہ ہوتا ہے کہ مجھے ملنا تو بہت کچھ چاہیے تھا لیکن مجھے ملا بہت کم،
وہ بھی ایک تکبر کی قسم ہے، تکبر کی قسم ہے وہ، کہ وہ کہتا ہے مجھے ملنا تو بہت کچھ چاہیے تھا، فلاں کو مل گیا، فلاں کو مل گیا، فلاں کو مل گیا، مجھے نہیں ملا. تو یہ شکوہ ہے اللہ تعالیٰ سے تقدیر کا. یہ بری چیز ہے، یہ تکبر بھی ہے، یعنی اصلاً تکبر ہے، اور ساتھ میں شکوہ ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے. اور تواضع جو ہے وہ، تواضع میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے مستحق تو کسی چیز کا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ادا کیا وہ اس کا کرم ہے. تو تواضع انسان کو شکر پر آمادہ کرتا ہے، اور احساس کمتری جو ہے وہ شکوہ ہی کرتا ہے، اس کا کبھی شکوہ ہی ختم نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ میں نے جو ہے سب سے کمتر مجھے بنا دیا، میں تو آگے چلنا چاہیے تھا، مجھے آگے بڑھنا چاہیے تھا، فلاں بڑھ گیا، فلاں بڑھ گیا. اب یہ چیز جو ہے نا، اس میں فرق کرنا، کہاں احساس کمتری ہے، کہاں تواضع ہے، یہ جو ہے نا یہ بتایا جاتا ہے. اس سے یہ بات شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوگی، یہ تواضع اور احساس کمتری کے فرق. تو اس میں آدمی کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کو جائزہ لینا پڑتا ہے اپنا کہ میں کیا کر رہا ہوں. بعض اوقات تواضع کر رہا ہوتا ہے وہ تکبر ہوتا ہے. بعض اوقات کہہ رہا ہے کہ میں تو بڑا ناچیز ہوں، ناکارہ ہوں، فلانا ہوں. سمجھے آپ؟ اب وہ صرف ایک مصنوعی تواضع ہے، تکبر بصورت تواضع ہے. کوئی دوسرا کہہ دے کہ ماشاء اللہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کافی عام ہے یہ بیماری، آج کل کافی عام ہے یہ بیماری. تو اب وہ کہہ دے کہ ہاں جی ماشاء اللہ بالکل ٹھیک اپنا فرمایا، آپ نے چیز ہے، ناکارہ ہے، نہ گناہگار ہے، خطاکار ہے. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. تو وہ یہ محض ایک رسمی کارروائی ہے. یہ جو اخلاق کے نام لیتے ہیں آج کل، یہ کیا نام ہے، ایتھکس اور مورالٹی اور کیا کیا، وہ سب ظواہر ہے. ظاہری طور پر مسکرا کے بلی اپنی خوش اخلاقی ہو گئی، لیکن اندر بغض بھرا ہوا ہے، اندر حسد ہے. تو وہ اخلاق تو نہ ہوا. وہ یہ چیزیں جو ہے در حقیقت یہ صحبت سے اور ساتھ میں مراجعات سے حاصل ہوتی ہے، کہ آدمی یہ دیکھتا رہے، اپنے آپ کا جائزہ لیتا رہے، اور پھر ذہن یعنی جو ہے انسان کا ذہن جانے لگتا ہے، سوالات اس کے دل میں پیدا ہونے لگتے ہیں. وہ پیدا ہوتے ہیں تو رجوع کر لیا جاتا ہے، تو پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں. تو یہ چیز جو ہے نا، کتنی باریک باتیں ہوتی ہیں. میں ان کو سنا رہا تھا کہ مجھے حضرت سے جب تعلق تھا تو فجر کی نماز بعض اوقات میں رہ جاتی تھی جماعت سے، یا بعض اوقات قضا ہو جاتی تھی. تو میں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت یہ قضا ہو جاتی ہے، اور جو شخص نماز ہی صحیح نہ پڑھ سکے تو وہ کیا کام کرے گا، کیا دین کا کام کرے گا. تو حضرت نے اس پر لکھا کہ کیا اپنی ذات سے کوئی بڑے کام ہونے کے توقعات وابستہ ہیں؟ کیا اپنے ذات سے کوئی دین کے بڑے کام ہونے کے توقعات وابستہ ہے، جس کی بنا پر یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو کیا کرے گا وہ جو نماز میں. ذہن کھول دیا. تو یہ چیز ہوتی ہے، ایک جملہ بعض اوقات وہ کام دے جاتا ہے. حضرت سے میں نے پوچھا کہ حضرت میں مسلم شریف کی شرح لکھتا ہوں اور اس میں لوگ آ جاتے ہیں بیچ میں. ذہن بنایا، طبیعت آمادہ کی، مضمون ذہن میں آیا، لکھنے کے لیے قلم اٹھایا ہوا ہے اور اب لکھنا چاہتا ہوں. کوئی آ گیا السلام علیکم، اور اس نے اپنی کتاب چھیڑ دی، اور جو کچھ مضمون تھا وہ غائب ہو گیا. تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ میں نے لکھا.
تو حضرت نے جواب میں لکھا کہ یہ جو آپ شرح لکھ رہے ہو یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لکھ رہے ہو یا کوئی اور مقصد ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لکھ رہے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی اب رضا اس میں ہے کہ مہمان آیا اس کا اکرام کرو. کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اب اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں، اس سے پہلے اس میں مل رہی، اس میں ہو رہی تھی، اب اس میں ہو جائے. کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تو ایک جملے نے سارے جو ہے شبہات اور یہ سب دور کر دی. تو یہ چیز ہوتی ہے جو در حقیقت مقصود ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ بس وظیفہ لے لیا اور وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ تو اندری رحمی تراشو می خراش تا دمے آخر دمے فارغ مباش، یہ تو زندگی بھر کا ہو گیا. اس طرف جب ذہن جانے لگے گا، جب اس طرف سوالات پیدا ہونے لگیں گے تو الحمدللہ معلوم ہوگا کہ ہاں اب راستے کے اوپر چل رہے ہیں. غفلت سے اللہ تعالیٰ نے نجات دیتی ہے. ہم جو ہے نا غفلت میں گزارتے رہتے ہیں زندگی، نہ سوال پیدا ہوتا ہے اپنے بارے میں نہ کچھ ہوتا ہے. تو بس یہ ہے اصلاحی تعلق کا حاصل یہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے تقاضوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اس پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اتنی باریک باتیں جو اچھے بھلے جو علم سے منسوب ان کو بھی سمجھ نہیں آتی، اور اب قحط الرجال کا زمانہ ہے. کراچی میں ہم دیکھتے ہیں زمانہ تھا مشائخ سے بڑا ہوتا، اب تو بہت ڈھونڈ کے کوئی ملتا ہے. تو ہر آدمی حضرت اگر اس کا مکلف ہے وہ کہاں سے ڈھونڈے گا اتنے شیخ اور اتنا وقت اس شیخ کے پاس کہ وہ ہر آدمی اتنی باریک باتوں کی اصلاح کرے؟ دیکھو یہ جو باریک باتیں ہیں یہ اس وقت ہمیں باریک لگ رہی ہیں اس واسطے کہ غفلت میں ہے. سمجھے نا؟ جب یہ راستے پر چل پڑتا ہے آدمی تو پھر وہ اتنی باریک نہیں رہتی، اور وہ دو چار دفعہ وہ کوئی زاویہ نگاہ درست کر دیتا ہے تو طبیعت ثانیہ بن جاتی ہے، وہ اس کے اندر آ جاتی ہے. اتنا وہ نہیں ہے کہ کوئی اتنی تدقیق بھی مطلوب نہیں ہے، بہت زیادہ تدقیق. تو یہی تو افراد و تفریح ہوتی ہے کہ وہی شیخ بتاتا ہے کہ بھائی یہ اتنا تمہیں افراد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کافی ہے. تو اب یہ کہ یہ کہنا کہ بھائی اتنے سارے لوگ کہاں سے ملیں گے جو کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. وہ جیسے میں کل کہہ رہا تھا کہ صادقین قیامت تک رہیں گے ڈھونڈنے کے لیے، تو وہ مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ. اب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ایسے لوگ پتہ نہیں کتنے دیہاتوں میں بیٹھے ہیں، نام ان کا کچھ نہیں، نام نہیں، شہرت نہیں لوگوں میں، ان کا ذکر و فکر نہیں، مگر وہ بڑی اچھی اصلاح کر رہے ہیں لوگ. ایسے لوگ ہیں موجود. بھائی اب ذرا دیکھتے ہیں آگے ہوں مگر کیسے پتہ لگے گا؟